के ऊपर क्या है? दो जबर की तनवीन के बाद क्या है? काफ। काफ कौन से हरफों में से है? हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से क्या है? काफ। तो इसलिए हुरूफ इख्फा 15 है। ताफा, जीम दाल, राल जा, सीन शीन, صاد غاد قا ظا فا قاف کاف تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء حقیقی ہوگا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے اگر کوئی بھی حرف آ گیا تو اخفاء حقیقی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی۔ کیسے؟ اس کی مثال انت منذر، جیسے انت منذر۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو۔ تو نون کے اوپر جزم ہے تو نون کیا ہوا؟ ساکن۔ تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے جی۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کیا ہے؟ تا ہے۔ تو اس لیے کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی۔ تو اس لیے کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی۔ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر اخفا کر کے پڑھیں گے، جیسے انت انت۔ دوسری کراما کاتبین، ان کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین کے بعد کیا ہے؟ کاف۔ کاف کون سے حرفوں میں سے ہے؟ حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کیا ہے؟ کاف۔ تو اس لیے کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کر کے پڑھیں گے، جیسے کراما کاتبین۔ اسی طریقے سے اجرام اس کیسے کریں گے؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے دو زبر کی تنوین کا اخفاء حقیقی ہوگا۔ دو زبر کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر اخفا کر کے پڑھیں گے، جیسے کراما کاتبین۔